السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، ہمارے معاملات میں، ہمارے حالات میں درستیاں فرمائے اور ہم سے بے حساب راضی ہو، اور در حبیب کے دعوت نامے بار بار ہم سب کے نام بھیجے، آمین۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جس میں اللہ کا انکار کیسے کیا تھا منافقین نے اور کافروں نے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ سے کس طرح کافر ہوتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، پس تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندگی بخشے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیفا کس طرح، تکفرون کافر ہوتے ہو، باللہ اللہ سے، وکنتم اور تم تھے، امواتن بے جان، احیاکم پس زندگی بخشی تمہیں، ثم پھر یمیتکم مارے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم زندگی بخشے گا تمہیں، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، ترجعون لوٹائے جاؤ گے۔ ترجعون لوٹائے جاؤ گے، اس کا مادہ رجعن ہے۔ یہاں اس لفظ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اسے دوبارہ زندگی ملے گی اور اسے اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ اللہ کے پیغمبر دنیا کی تمام قوموں کے پاس آئے، زمین کے ہر گوشے میں تشریف لائے، ان سب کا پیغام ایک ہی تھا کہ ایک اللہ ہے اور وہی سب کا اصلی معبود ہے اور حقیقی رب ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے زمین کو بطور بچھونا بنایا، جس میں دریا بہائے تاکہ زمین سرسبز و شاداب ہو اور کھیتیاں لہلہائیں۔ اس پر پہاڑ کھڑے کیے، نباتات جمادات کو پیدا کیا، آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، سورج، چاند، ستارے بنائے جن سے اندھیری راتوں میں راستے کا پتہ چلتا ہے۔ وہی ہے جس نے ہمیں زندگی بخشی اور ہماری ترقی کے لیے ضروری سامان مہیا کر دیے۔ یہ بات خوب سمجھ لیجئے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب انسان کا نام و نشان تک نہ تھا، ہر طرف ہوا کا عالم تھا۔ اسی نے انسان کو زندگی بخشی سالہ سال تک، یہاں تک کہ انسان نے زندگی گزاری، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھایا۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب وہ تمام انسان جو اس وقت زندہ ہوں گے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے یہ انسان اور ان سے پہلے کے مرے ہوئے سبھی زندہ ہو جائیں گے، پھر سب کے سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب کسی کی زندگی کا آخری وقت آ جاتا ہے تو کوئی ایک لمحے کے لیے بھی اس کی زندگی کو بڑھا نہیں سکتا۔ جب انسانی زندگی اور اس کے تمام وسیلے ایک اللہ ہی کے اختیار میں ہیں اور ہر سانس اسی کی رحمت کی امید پر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکموں کے آگے سر جھکائیں۔ ہماری نیک بختی اور نجات اسی میں ہے کہ اس کے حضور پیش ہونے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کرتے رہیں، آمین۔ اللہ سے دعا ہے جو ہم نے سیکھا، سنا، پڑھا، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔